رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کے کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ پانی کی بوند بوند سے لپکتی سسکیاں گوہر کے اندر پردوں کے جال جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسر اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راج، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز و شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آئیں اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ آخری نبی پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتاب میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا۔ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمینہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ اس رات میں حضرت بی بی آمینہ کے پاس تھی جس رات نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین سے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر سے عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں سے موتی بکھیر رہے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی
اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ نبی پاک کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کے سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت لات، عزا، منات، حبل تمام منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور پاک کی ولادت کی رات کیسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے۔ بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کیسرا اور کیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جہو جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی پاک پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ محسن انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ٹاپکس لے کر میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک جزاک اللہ خیرا۔